یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اس نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا، آخرت کے لیے کیا اعمال کیے، یہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، اس کو ہر چیز پتہ ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اور جو تمہارا قدم اٹھتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو تم اچھے اعمال کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم برے اعمال کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم گناہ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم گناہوں سے بچتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تمہارا ہر اٹھنے والا قدم اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کہ تم اچھا سوچتے ہو یا برا سوچتے ہو یا تم غلط کام کی پلاننگ کر رہے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی خیالات تمہارے دلوں میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر اٹھنے والے قدم سے، ہر قدم اٹھنے سے پہلے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور کل قیامت کے دن یہ فرشتے، زمین، آسمان، فلک، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوں گے، ہر چیز گواہ ہوگی، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھیں، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اگر تم نیک ہو، تم اچھے اعمال کرتے ہو تو تمہاری سپورٹ میں یہ گواہ ہوں گے یہ چیزیں۔ زمین اللہ کی بارگاہ میں کہے گی، اے مولا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے بارے میں، ایک نیک انسان کے بارے میں، کہ اے مولا، اس نے میرے سینے پر نمازیں پڑھی، اے مولا، اس نے میرے سینے پر روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، اچھے کام کیے۔ تو جب وہ متقی شخص یہ دیکھے گا تو بہت شاداں و فرحاں ہو جائے گا۔ لیکن یہی زمین ایک بدکار انسان کے بارے میں، ایک گناہگار انسان کے بارے میں، ایک مجرم اور خطا کار کے بارے میں یہ زمین گویا ہوگی کہ اے مولا، یہ زمین گواہی دے گی کہ اے مولا، اس نے میرے اوپر، میرے سینے پر گناہ کیے، اس نے گناہوں سے میرے سینے کو، مجھ کو آلودہ کیا، اس نے زنا کر کے مجھ کو گندا کیا، اس نے چوری کر کے مجھ کو گندا کیا، اس نے بدعمالیاں کر کے مجھ کو ناپاک کر دیا۔ اے مولا، اس نے مجھ پر طرح طرح کی بدعمالیاں کی، میرے سینے پر رہ کر طرح طرح کے گناہ کیے۔ تو جب یہ بات گناہگار انسان سنے گا تو وہ پشیمان ہوگا، تو وہ خوف و ہراس میں آ جائے گا۔ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوگی، ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر اٹھنے والے قدم سے، قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، بہت پیارا ہے، اور اس سے وہ حقیقی اعتبار سے کتنا درست ہے یا کہاں تک صحیح ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً نوجوان حضرات اس سے نصیحت لے سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کو ایک حسینہ سے محبت ہو گئی، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس سے عشق کر بیٹھا، محبت میں مبتلا ہو گیا اس کی۔ تو وہ عورت کسی کام سے جو ہے سفر پر گئی، مطلب ایک قافلے کے ساتھ وہ سفر پر گئی، سفر پر روانہ ہوئی۔ تو جب یہ بات اس نوجوان نے سنی، جب یہ جانا کہ میری محبوبہ قافلے کے ساتھ نکل پڑی ہے، تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ کہیں دور دراز جا کر چلتے چلتے قافلے نے پڑاؤ کیا، ٹھہرا قافلہ، اور قافلہ رکا وہاں پر ایک دور دراز جگہ پر کہیں جا کر۔
تو جب قافلہ پورا سو گیا تو وہ مرد، وہ نوجوان اس عورت کے پاس جا پہنچا، اس کے قریب گیا تو اس نوجوان نے اپنے دل کی بات کہی کہ میں تیری وجہ سے اس قافلے میں آیا ہوں اور تجھ سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تجھ سے میں عشق کرتا ہوں، حد درجے کی محبت ہے تجھ سے مجھے، اور اسی لیے میں قافلے میں آیا ہوں، یہی وجہ ہے، اسی غرض سے میں اس قافلے میں آیا ہوں۔ اس لڑکی نے، اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ ذرا جاؤ اور قافلے کا چکر لگا کے آؤ، قافلے کا حال بتاؤ۔ تو وہ فرط مسرت سے خوشی پورے قافلے کا چکر لگا کر اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ قافلے والے تو تھکے ہارے تھے، سوئے پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا، اور یہ بات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے ہماری ماؤں بہنوں کے، جو کہ باہر جا کر گناہ کرتی ہیں، فاحش اور بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، اور ہمارے نوجوان جو کہ فحاشی اور بدکاریوں میں مبتلا ہیں اور غلط ارادے رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اس عورت نے کہا، تم اللہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اسے بھی نیند آتی ہے؟ کیا اسے بھی اونگ آتی ہے؟ کیا وہ بھی ہم سے بے خبر ہے؟ کیا وہ بھی ہم سے غافل ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے، ہر چیز سے ہماری باخبر ہے، ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات بھی وہ جانتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اگر قافلے والے سوئے پڑے ہیں، اگر قافلے والے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر قافلے والوں کو ہمارے حال سے بے خبر ہیں، ہمارے حال سے، لیکن تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے حال سے باخبر ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمارے ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، خبر رکھتا ہے۔ جب یہ بات نوجوان نے سنی تو نوجوان لرز اٹھا، نوجوان کانپ جاتا ہے اور اس گناہ سے تائب ہو کر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ کچھ دن بعد اس کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ جناب کیا گزری؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ سنو، میں نے اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کر ایک گناہ کو ترک کر دیا تھا، ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اپنے غلط ارادے سے باز آ گیا تھا۔ اس ایک گناہ کے باعث، اس اللہ کے خوف اور ڈر کے باعث اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، آج ہے کوئی ایسا نوجوان جس کے سامنے گناہ ہو، گناہ کرنا جس کو بہت آسان ہو، بدکاری کرنا جس کو بہت آسان ہو، بے حیائی اور فحش کام میں مبتلا ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر میں یہ گناہ چھوڑتا ہوں۔ آج ہے کوئی ایسا نوجوان؟ آج کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے نیکیاں کرنے میں عجلت نہیں کرتے، اس لیے ہم نمازیں چھوڑتے نظر آتے ہیں، اس لیے ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اس لیے ہم فحاشی اور بدکاریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، ہمارے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دل میں خیال تک نہیں آتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جو شخص ایک وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسی جہنم کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جہنم میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر چھید کر دیا جائے تو اس کی ہولناکی سے، تو اس کی بدبو سے، تو اس کی تپش سے یہ ساری دنیا ہلاک ہو کر رہ جائے، یہ ساری دنیا مٹ جائے، یہ ساری دنیا مر جائے، فنا ہو جائے۔ لیکن ہمارے دلوں میں خوف کہاں پیدا ہوتا؟ یہ حدیثیں سن کر، اس طرح کی وعیدیں سن کر، اللہ کا عذاب سن کر ہمارے دل میں
کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل گناہ کرتے کرتے جو ہے سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ہم اس دنیا میں بالکل بے خوف ہیں، نڈر ہیں، بے باکی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں، ہر چیز سے خوف کھا جاتے ہیں، لیکن ڈر نہیں ہے تو صرف اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص دنیا میں رہ کر مجھ سے نہیں ڈرتا، جو شخص دنیا میں رہ کر میرا خوف نہیں کرتا، میں اس کو آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا، میں اس کو آخرت میں خوف و ہراس میں مبتلا کر دوں گا۔ اور جو شخص دنیا میں رہ کر مجھ سے ڈرتا ہے، جو شخص دنیا میں رہ کر میرا خوف کرتا ہے، جو شخص دنیا میں رہ کر میری ناراضگی سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس شخص کو بے خوف کر دوں گا، کل قیامت کے دن اس شخص کو خوف و ہراس سے بے نیاز کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پہ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت میں بھی وہ اس کے دل میں خوف و ہراس ہوگا، یا جو شخص دنیا میں رہ کر اللہ سے نہیں ڈرتا، آخرت میں بھی وہ بے خوف ہوگا، آخرت میں بھی وہ بے باک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے دنیا میں رہ کر ڈرتا تھا، آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو دنیا میں رہ کر اللہ کا خوف نہیں رکھتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، وہ کل قیامت کے دن خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خوف خدا سے کانپتا ہے، جو شخص خوف خدا سے لرزتا ہے، تو اس کے بدن سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، اس لیے ہم صدقات و خیرات میں پیچھے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی مدد میں پیچھے ہیں، اس لیے ہم رشتہ داریوں میں بہت ہی بیکار ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے معاملات بہت برے ہیں، اس لیے ہمارا کردار گھٹیا ہے، اس لیے ہمارا اخلاق بہت ہی برا ہے، بہت ہی گھٹیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ یہ دنیا، یہ زندگی بہت کم ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، دیکھتے دیکھتے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا چاہیے کہ کیا پتہ کب ہماری موت آ جائے اور کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔